گویا کہ رشتہ ناتا توڑنا یہ بڑا جرم ہے عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، اور میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، یہ جو رشتے ہیں یہ میں نے پیدا کیے ہیں، وشققت لها من اسمی، اور یہ جو رحم کا لفظ ہے اس کو میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ گویا کہ رحم کا جو مادہ ہے، جو میٹیریل ہے، جو اصل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کا جو نام ہے، اللہ کی جو صفت ہے، صفت الرحمن، اللہ تبارک و تعالی نے ادھر سے اس کو نکالا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فمن وصلها وصلته، جو رشتے کو جوڑے گا میں اس کو جوڑے رکھوں گا، ومن قطعها بتته، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو پارا پارا کر دوں گا۔ رشتے ناتے کو جو بندہ کاٹے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نام کا پاس نہیں رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نام سے نکلے ہوئے لفظ کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں بتتو، میں اس کو کاٹ دوں گا، کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ میں اس کو کاٹ دوں گا تو اس کے کٹنے میں اور اس کے برباد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے رشتے جتنے بھی ہیں، تعلقات جتنے بھی ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے ماں باپ کا رشتہ ہے، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہے، چاہے اولاد کا رشتہ ہے، چاہے نسبی رشتے ہیں، چاہے سببی رشتے ہیں، ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ نسبی رشتوں میں جیسے ماں باپ ہے، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، یہ سارے نسبی رشتے ہیں۔ اور سببی رشتے جیسے میاں ہے، بیوی ہے، اور پھر سسر ہے، ساس ہے، دیور ہے، یہ سارے پھر سبب والے رشتے ہیں، کیونکہ بیچ میں سبب ہے، اور یہ رشتے نسب کے لیے نہیں ہے، نسب کے اعتبار سے نہیں ہے، دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو اپنی نعمتوں میں ذکر فرمایا، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی پانی سے، اور پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے بنا دیے، لیکن نسبی رشتے کو مقدم رکھا، سسرالی رشتے کو نمبر 2 پہ رکھا، کیونکہ نسبی رشتہ یہ ہمیشگی اور دائمی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو نسبی رشتہ ہے نسبت ہے تو رشتہ ہے، نسبت نہیں ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی جب تک میاں بیوی ہے تو رشتہ قائم ہے، اور جب تعلق ختم ہو گیا میاں بیوی والا تو رشتہ ختم ہو گیا۔ سسر ساس کا رشتہ جب تک نسب سبب ہے تو رشتہ ہے، اس لیے ان دونوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں میں سے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور جو بندہ ان رشتوں کا خیال رکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، یعنی رشتہ ناتا، یہ قیامت والے دن پل صراط کے کنارے جو دونوں ہے اس پر یہ رشتہ ناتا کھڑا ہوگا، اور جو پل صراط پہ گزرے گا، اگر اس نے دنیا میں رشتے ناتے کا خیال رکھا ہے تو یہی ناتا رشتہ جو دنیا میں جس کا اس نے خیال کیا ہے یہ اس کو جانے دے گا، ورنہ تو اس کو جہنم میں پھینک دے گا، کیونکہ یہ صراط کا جو پل ہے یہ جہنم کے اوپر ہے، اور اس کو پار کر کے ہر بندے نے
جنت میں داخل ہونا ہے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک نے اس کو پار کرنا ہے۔ کَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر لازم اور یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دنیا کا کوئی بندہ، کوئی انسان یہ پل صراط کا پل پار کیے بغیر یہ جنت میں اس کا داخلہ نہیں ہوگا۔ ہر بندے نے پار کرنا ہے، اور اس کے دونوں حافتین جیسے حدیث میں الفاظ ہے، دونوں جو اطراف ہیں اس پر یہ رشتے ناطے کھڑے ہوں گے۔ جنہوں نے رشتہ ناطا دنیا میں اس کا خیال رکھا، اس کو پورا کیا، یہ تو پار کر سکیں گے، ورنہ نہیں پار کر سکیں۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو رحم کا مادہ ہے یہ ہر اس آدمی میں ہوتا ہے کہ جو نیک بخت ہوتا ہے۔ بدبخت آدمی میں رحم کا مادہ نہیں ہوتا، شقاوت ہوتی ہے اس میں، سختی ہوتی ہے، تندی ہوتی ہے اس میں نرمی نہیں ہوتی۔ اور جس قوم میں، جس گھر میں، جس قبیلے میں اور جس محلے میں ایک بھی رشتے ناطے کو قطع کرنے والا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ گویا کہ اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب اور ذریعہ رشتہ ناطا جوڑنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے روکنے کا سبب اور ذریعہ یہ رشتے اور ناطے کو توڑنا۔ آج دیکھ لیں معاشرے میں رشتہ ناطا بھول جاتے ہیں لوگ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، لڑکے کے بارے میں فرمایا کہ لڑکا دوستی تو صحیح نبھائے گا، دوستوں کو ٹائم بھی دے گا، لیکن اپنے والد کے ساتھ ٹائم نہیں گزارے گا، اپنے والد کی نافرمانی کرے گا۔ اور لڑکی کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو گھنٹہ گھنٹہ، دو گھنٹے، تین گھنٹے بیٹھی رہے گی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن والدین کے پاس، خصوصاً ماں کے پاس اس کے بیٹھنے کے لیے ایک منٹ ہی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ وہ نہ اس کی نافرمانی کرے گی، اس کی بات نہیں مانے گی، دوست کی بات مانے گی، لیکن والدین کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ قطع رحمی ہے، رشتے اور ناطے کو توڑنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں کہ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل نہیں فرماتے ہیں کہ جس میں کوئی ایک بندہ بھی رشتے ناطے کو توڑنے والا ہو۔ ایک اور روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کرنے والے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کی سزا ایک ہی دفعہ دیں گے، یا دنیا میں دیں گے یا آخرت میں۔ اگر دنیا میں سزا دے دی ہے اللہ نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت کرم سے یہ بعید ہے کہ اللہ اس کی سزا آخرت میں دے دے۔ دنیا میں گویا کہ سزا ہو گئی، اور اس معاملے میں بہرحال اچھا ہے وہ آدمی کی جس کو اپنے گناہ کی جو سزا ہے وہ دنیا میں مل جائے، آخرت میں وہ محفوظ رہے۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، اور وہ ہے رشتہ ناطا توڑنا۔ رشتہ ناطا توڑنے والے کو سزا دنیا میں بھی ملے گی، اور دنیا میں سزا کے بعد آخرت میں اس کا چھٹکارا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی اس کو سزا دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے جو خاص والدین سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس کی سزا دنیا میں ضرور دیتے ہیں سوائے ایک گناہ کے، بلکہ دو گناہ بتائے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ضرور دیں گے۔ اور ایک ہے ظلم، جب آپ کسی پر کرتے ہیں اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور دوسری چیز ہے والدین کی نافرمانی، اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے۔ جیسے والدین کے ساتھ تعلق رکھا ویسے تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اولاد کو ویسے ہی بنا دے گا۔ بے شک آپ کچھ بھی کر لیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو والدین کی نافرمانی کی جو سزا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے اگر آپ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرمانبردار ہو، میرے بچے میری بات مانے، تو اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے، اپنے والدین کی بات مانے۔ چنانچہ بہت سارے کتابوں میں واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی والدہ کو لے کے جاتا ہے کسی جگہ میں، اور اس کو لے جاتے ہوئے جب وہ لے جاتا ہے کسی جگہ میں تو وہاں دوبارہ جب اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ جی یہاں پنکھا لگا دینا۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تیرے جب بچے بڑے ہوں گے تمہیں یہاں لائیں گے، میں تو بغیر پنکھے کے گزارا کر گئی، آپ کا پنکھے کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اس لیے رشتہ ناتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں تعلموا من انصابکم، آپ کا جو نسب ہے، آپ کے جو رشتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کو سیکھو۔ آپ کا والد کون ہے، اس کا والد کون تھا، آپ کے چچا کون ہے، آپ کے تایا کون ہے، آپ کی پھوپھی کون ہے، آپ کی خالہ، آپ کے ماموں، یہ سارے رشتے ناطے تعلموا، خود بھی آپ کو بتاؤ اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ کہ بھئی آپ کی پھوپھی ہے، یہ آپ کی خالہ ہے۔ آج کل تو یہ سوشل میڈیا نے اتنی بربادی پھیری ہوئی ہے کہ پھوپھی بیچاری کو تو گھڑی بنا دیا گیا ہے۔ وہ پھوپھی کا نام آتا ہے ایسے جیسے کوئی ڈائن ہے، کوئی بلا ہے، اور یہ اصل میں یہ مسلمان نہیں کر رہے، یہ مسلمان کی شکل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ان رشتوں کو، جس کو ابھی تک مقدس سمجھا جاتا تھا، ان رشتوں کو ابھی، اور یہ رشتے ختم کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس۔ جو اس وقت ایک ہی چیز ہے وہ ان کا جو فیملی تعلقات ہے، جو خاندانی تعلقات ہے، وہ اب بھی کسی نہ کسی درجے میں باقی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے لوگ بچے ہوئے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعلموا من انصابکم، کہ بھئی اپنے رشتے ناتے جو آپ کے تعلقات ہیں اس کو سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو، جب رشتہ پتہ چلے گا تو ان کے ساتھ پھر اچھا تعلق رکھو۔ دو چیزیں ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں دوڑ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مال ہے اور ایک عمر ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے مال میں اضافہ ہو، اور ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے اور اچھا خاصا میں جی لوں دنیا میں۔ اس لیے دعا جب کرتے ہیں تو اللہ لمبی زندگی نصیب فرما، اے اللہ مجھے مال دولت حلال کی نصیب فرما، یہ دعا کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مال میں کثرت کا باعث بنتا ہے اور آپ کے عمر کے اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس سے آپ کا مال بھی بڑھتا ہے، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا مال بڑھتا ہے۔ اسی طرح اس کے ذریعے سے آپ کی جو عمر ہے اس میں اضافہ، عمر میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ عمر میں اضافے کا مطلب، ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں تو ساری مقدرات میں ہے، تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ دو معنی ہے اس کے، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ کی عمر میں اللہ برکت دے دیں گے، 50 سال کی عمر اگر آپ جی بھی لیں تو اللہ آپ سے اتنا کام لے لیں گے کہ کوئی بندہ 200 سال میں بھی نہیں کر سکے گا، یا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقدیر ہے نا، تقدیر کی اصل میں دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، جو اٹل ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جو لکھا ہوا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اور دوسری جو تقدیر ہے وہ تقدیر معلق ہے، تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر زید عمر بکر ماں کی خدمت کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، اپنے رشتے ناتے کو جوڑے گا تو اس کی عمر 80 سال ہے، اگر یہ نہیں کرے گا تو 60 سال ہے۔ اب یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے،
یہ تقدیر کا حصہ، یہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے، لیکن نہ اختیار آپ کو دے دیا۔ پھر اب آپ اپنے والدین کی خدمت کر کے 80 سال کی زندگی جینا چاہتے ہیں، یا والدین کی نافرمانی کر کے آپ 80 سے پہلے 20 سال اپنے کم کر کے 60 سال میں دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ مال ہے، دولت ہے، اللہ نے یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا، اپنے رشتے ناطے کو جوڑے گا، اس کو توڑے گا نہیں، کہ اس کو میں نے اتنا مال دینا ہے، اگر یہ نہیں کرتا ہے تو اس کے مال میں یہ والی کمی کرنی ہے۔ اب یہ اختیار آگے مجھے اور آپ کو ہے، میری تقدیر میں، آپ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا، اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے مال زیادہ چاہیے یا کم چاہیے۔ اگر زیادہ چاہیے تو اپنے والدین کی، اپنے رشتے ناطے کو جوڑے، اس کو توڑے نہ، اس کا خیال کرے۔ اور آپ جتنے جن کے رشتے ہیں، ابھی تک رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے، کسی سے تعلق نہیں ہے، کسی سے بات نہیں ہے، آپ خود جائیں اور خود جا کے اس کے ساتھ اپنا تعلق خود جوڑنے کی کوشش کریں۔ اس انتظار میں نہ رہے کہ میں تو اس سے بڑا ہوں، میرا تو سٹیٹس اس سے بڑا ہے، وہ میرے پاس آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سل من قطع، جو تمہارے ساتھ رشتے کو توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے رشتہ ناتا جوڑنا۔ ایک دفعہ آپ گئے، آپ جا کے رشتہ تو جوڑنے کی کوشش کریں، نہیں جوڑا اس نے، دوسری دفعہ جائیں، دوبارہ جائیں، پھر نہیں جوڑتا، تیسری مرتبہ جائیں، 3 مرتبہ جا کے اب آپ کا ذمہ فارغ ہو گیا۔ اب اگر آپ آگے جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آگے نہ جائیں، اگر آپ 100 مرتبہ بھی جاتے ہیں آپ کو اجر ملے گا، لیکن آپ کا اب ذمہ جو آپ کے ذمے ایک اللہ کا حق تھا، وہ حق پورا ہو گیا، آپ نے 3 مرتبہ۔ اور یہی مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، آپ 1 مرتبہ سلام کرتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، دوسری مرتبہ سلام کرتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، تیسری مرتبہ آپ سلام کرتے ہیں، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا، اس کے بعد آپ کا ذمہ فارغ۔ اب جو گناہ ہے وہ سارا کا سارا اس کے کھاتے میں ہے، آپ گناہ سے بری ذمہ۔ لیکن اگر آپ ایمان کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں، وہ 100 مرتبہ جواب نہ دے، آپ 100 مرتبہ سلام کریں، یقین کریں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے جو آپ نے اپنی انا کو دبا کے اس کو آپ بار بار سلام کر رہے ہیں، اللہ سے امید ہے اللہ بغیر حساب کتاب کے آپ کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ انا کو توڑنے کی ضرورت ہے، اپنی انا، یہ ایک دفعہ بندہ توڑ دے اس کو، یقین کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے کہ جو بندہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ جنا کرتا ہے۔ اس لیے آج اگر ہم یہ تہیہ کر لیں، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں، والدین ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، ماموں ہے، جو بھی رشتہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے وہ ہم سے ناراض ہیں، ہم جا کے ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی کر لیں۔ راضی کرنے کے لیے جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کر لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے، اس کے بندے میں، اس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کون سا مرتبہ اور کون سا مقام۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ اس کا مقام اور مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو زمین کے اندر دسا دیتا ہے اور اس کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی گھٹا دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں، رشتہ داروں کے دلوں میں آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا، اس سے گھٹے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔